آگ پر روٹی نہیں بناؤں گا، میں بھیگ جاؤں گا چھتری نہیں بناؤں گا، اگر خدا نے بنانے کا اختیار دیا، علم بناؤں گا برچھی نہیں بناؤں گا، فریب دے کے تیرا جسم جیت لوں لیکن میں پیڑ کاٹ کر کشتی نہیں بناؤں گا۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج جو میں آپ کے سامنے سوالات پیش کروں گا اس میں بات کریں گے وہی جو سلسلہ چل رہا تھا یو پی ٹی جی ٹی کے ایگزام کے لیے تیاری، اسی میں بات کریں گے جہاں پہ چھوڑا تھا ان سوالوں کے آگے آج بات کرتے ہیں، اور جو تنقید کا حصہ تھا اسی تنقید سے متعلق آگے کے جو سوال ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شمس الرحمن فاروقی جو ہیں ان کا نام اب میں آپ کے سامنے، اس سے پہلے بھی شمس الرحمن فاروقی کے بارے میں بتا چکا تھا، لیکن شمس الرحمن فاروقی نے ایک نظریہ دیا تھا شاعر کے لحاظ سے، ایک شاعر کے لیے یعنی ادیب کے لیے، شاعر کے لیے، دونوں کے لیے، تنقید نگار ہونے کے ناطے کی مکمل آزادی دینے کی وکالت انہوں نے کی ہے کہ ادیب اور شاعر کو مکمل آزادی ہونا چاہیے، یعنی اس پہ کوئی قانون یا نیم نہیں لاگو ہونا چاہیے جیسے ترقی پسند تحریک کا نظریہ تھا۔ اس کے بعد میں شکیل الرحمن اعظمی جو ہیں، شکیل الرحمن اعظمی کی خود نوشت کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ ہے آشرم۔ آشرم جو ہے وہ خود نوشت ہے شکیل الرحمن اعظمی کی، اور اس کے بعد میں یاد رکھنا پریم چند جو ہیں ان کی تصنیف جو ہے کفن ہے، تو آشرم کے نام سے پریم چند کی بھی ایک تصنیف ہے۔ اس کے بعد میں آگے دیکھتے ہیں لندن کی ایک رات، یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، یہ ناولٹ ہے سجاد ظہیر کا۔ شکیل الرحمن جو اعظمی ہیں ان کی تصنیف جو ہے اس کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے لندن کی آخری رات۔ آخری رات لندن کی یہ تصنیف ہے شکیل الرحمن اعظمی کی، اور سجاد ظہیر کی تصنیف ہے لندن کی ایک رات۔ اس کے بعد میں مجنوں گورکھپوری کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے، اور مجنوں گورکھپوری کا جو پہلا افسانہ ہے وہ ہے زیدی کا حشر، اور یہ افسانہ ان کا جو تھا وہ رسالہ قسط بار رسالے میں نگار جو رسالہ تھا اس میں قسط بار شائع ہوا تھا، اور یہ 1925 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد میں مجنوں گورکھپوری کے افسانوں کا جو ہیں افسانوں کا جو مجموعہ ہے اس کا نام خواب و خیال ہے، افسانہ ہے ان کا، مجنوں گورکھپوری کا یہ افسانہ ہے خواب و خیال، لیکن منشی پریم چند کا ایک افسانوی مجموعہ ہے خواب و خیال، اور اسی خواب و خیال کے نام سے میر تقی میر کی لکھی ہوئی مثنوی ہے۔ یاد رکھنا مثنوی جو ہے خواب و خیال وہ میر تقی میر کی ہے، افسانوی مجموعہ ہے وہ منشی پریم چند کا ہے، اور جو خالی افسانہ ہے وہ مجنوں گورکھپوری کا ہے۔ اتنی بات آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں مجنوں گورکھپوری کی تصنیف جو ہیں ان کے بارے میں جو کچھ خاص ان کی تصنیفیں ہیں انہیں یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تنقیدی حاشیے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ تنقیدی کتاب ہے جو انہوں نے 1945 میں شائع ہوئی تھی ان کی کتاب، اور اس کے علاوہ جو ہے زہر عشق کو انہی نے مرتب کیا ہے۔ زہر عشق کو کس نے مرتب کیا ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے مجنوں گورکھپوری نے ہی کیا ہے۔ اس کے بعد ان کی ایک ہے گردش جو ہے وہ ناولٹ ہے ان کا مجنوں گورکھپوری کا، اور یہ 1945 میں یہ بھی شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد ان کی تنقیدی کتاب اور ان ترقی پسند تحریک سے متاثر ہو کر انہوں نے ادب اور زندگی تصنیف لکھی ہے، اور نقوش افکار 1966 میں ان کی لکھی ہوئی تصنیف ہے، اور غالب اور شاعر، یہ بھی غالب اور شاعر کے نام سے بھی ان کی ایک تصنیف ہے جس کو انہوں نے 1974 میں لکھا تھا۔ اس کے بعد میں اردو کا پہلا نظم گو شاعر کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اگر سوال آتا ہے کہ اردو کا پہلا نظم گو شاعر، تو آپ کو بندہ نواز گیسو دراز کا نام یاد رکھنا ہے۔ یہ اردو کے پہلے نظم گو شاعر مانے جاتے ہیں، اور ان کی ہی نظم چکی نامہ ہے جس کو اردو کی پہلی نظم مانا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یاد رکھنا ہے آپ کو کہ جدید نظم کا اگر شاعر پوچھا جاتا ہے
تو وہ محمد حسین آزاد بھی ہیں اور مولانا الطاف حسین حالی بھی ہیں۔ جدید نظم کے بارے میں اگر پوچھا جاتا ہے تو وہ حالی کی لکھی ہوئی نظم ہے برکھا رود، اور محمد حسین آزاد کی لکھی ہوئی نظم کا نام ہے شب قدر۔ شب قدر جو ہے وہ محمد حسین آزاد کی نظم ہے، جس کو جدید کی پہلی نظم مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں حیت کے اعتبار سے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ 4 طرح کی نظمیں ہوتی ہیں، یعنی پابند نظم، آزاد نظم، نثری نظم اور نظم معرہ۔ یہ 4 حیت کے اعتبار سے 4 طرح کی نظمیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد نذیر اکبر آبادی میں آپ کو ان کا اصل نام، نذیر اکبر آبادی کو یاد رکھنا ہے، وہ ان کا اصل نام جو تھا وہ ولی محمد تھا، اور شاد عظیم آبادی کا اصل نام بھی آپ کو یاد رکھنا ہے سید علی محمد تھا۔ شاد عظیم آبادی جو ہیں ان کے نام میں علی پہلے لگتا ہے، محمد بعد میں لگتا ہے، اور نذیر اکبر آبادی کے نام میں ولی پہلے لگتا ہے، محمد بعد میں لگتا ہے۔ کہنے کا مطلب دونوں کے نام میں محمد بعد میں آئے گا، اتنی بات سمجھ لیجئے۔ نذیر اکبر آبادی کی مشہور نظموں کے نام آپ کو یاد رکھنا ہے، جیسے آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، ریچھ کا بچہ، تیراکی۔ یہ تو سب عام نظمیں ہیں، اب یہ نہیں پوچھی جاتی ہیں، وہ تو ہر کسی کو یاد ہے۔ جو میں نے یہاں پہ کوٹ کی ہے وہ نظمیں آپ کو یاد رکھنا ہے، جیسے بیان محبت نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے، گلہری کا بچہ ان کی ہی نظم ہے، رہے نام اللہ کا یہ بھی لکھی ہوئی نظم نذیر اکبر آبادی کی ہے، اندھیرا اور آندھی وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ یہ نام آپ کو یاد رکھنا ہے۔ باقی آدمی نامہ ہے، بنجارہ نامہ ہے، روٹی نامہ ہے، یہ تمام طرح کی نظمیں ہیں، وہ تو نذیر کی ہر کسی کو یاد ہیں۔ اس کے بعد محمد حسین آزاد نے ایک ڈرامہ لکھا تھا، ڈرامہ اکبر، 1922 میں یہ شائع ہوا تھا۔ اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے، یہاں پہ لکھ دیا 1922 میں کیسے لکھا ہوگا محمد حسین آزاد نے؟ 1922 میں تو یہ نپٹ گئے تھے، کہنے کا مطلب ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو محمد حسین آزاد جو ہیں ان کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے اکبر، تو یہ ڈرامہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں محمد حسین آزاد کو 1887 میں شمس العلماء کا خطاب حکومت ہند نے دیا تھا، یہ آپ کو سن یاد رکھنا ہے ان کو خطاب کا۔ اس کے بعد محمد حسین آزاد کی لکھی ہوئی نظم ہے نو طرز مرصع۔ یہ نظم جب پوچھا جاتا ہے تو محمد حسین آزاد کی ہے، لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے اردو اسی نام سے باغ و بہار کا اصل قصہ بھی 4 درویش سے پہلے نو طرز مرصع سے ہی لیا گیا ہے۔ محمد حسین آزاد کے تنقیدی نظریات کے مادے سے اگر آپ دیکھیں تو یاد رکھیں کہ شعر کو ایک الہامی چیز تصور تسلیم کرتے ہیں، محمد حسین آزاد کا یہ نظریہ ہے، اور تخیل کو بھی شعر میں ضروری چیز مانتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کا بھی نظریہ دیکھیے، مولانا الطاف حسین حالی کی تنقید کا نظریہ جو ہے اس میں انہوں نے شعر کے لیے بحر اور وزن کو ضروری نہیں سمجھا۔ حالی نے شعر کی 3 خوبیاں ضرور بیان کی ہیں۔ شعر میں 3 چیزیں ہونی چاہیے، سادگی، اصلیت، جوش، یہ ضروری ہے۔ اور شاعر کے لیے بھی یہ جو انہوں نے شاعری کے لیے 3 چیزیں بتائی ہیں، ان کے نام آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اور انہوں نے یہ مستعار ملٹن جو ہیں اردو کے انگریزی کے بہت بڑے پوئٹ ہیں، انہوں سے انہوں نے یہ بات لی ہے، مستعار لی ہے۔ اس کے بعد میں حالی نے شاعر کے لیے بھی 3 مشورے دیے ہیں، شاعری کے لیے بھی 3، شاعر کے لیے بھی 3۔ شاعر کے لیے کیا ہے؟ تخیل انہوں نے بتایا ہے، اور کائنات مطالعہ اور تفصیل الفاظ، یہ شاعر کے لیے بھی انہوں نے 3 مشورے دیے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو۔ بس میں جو بولتا ہوں ان کو نوٹ کر سکتے ہیں، باقی اگر میرے بولنے میں تلفظ میں گڑبڑ ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ نوٹ کر کے روک کر ویڈیو کو پوز کر کے آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا۔ شکریہ، خدا حافظ۔